ابھی ہمارے جو محی الدین وانی صاحب ہیں جو سیکرٹری ہیں تعلیم کے وفاقی، اچھا، انہوں نے بہت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جو ہمارا جو تعلیم پر خرچ ہے وہ ہماری جی ڈی پی کا 1.91% ہو گیا ہے، 1.91% وفاق اور صوبوں کا ملا کے، اور یہ پہلے تھا 1.50%، تو 40 یا 41 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے بہت داد طلب کی تھی، لیکن آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں تعلیم پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، تو 4% کم از کم جی ڈی پی کا تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میڈم نے کہا ہے، دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ تعلیم پر جو بجٹ ہے وہ ایلوکیشن زیادہ کریں، پھر جو بچے آؤٹ آف سکول ہیں، ہمارے جو وزیر ہیں رانا سکندر حیات، وہ اعلان کر چکے ہیں کہ ڈبل شفٹ شروع کریں گے۔ اب ڈبل شفٹ شروع کرنی چاہیے سرکاری سکولوں میں، اور جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو سکول چلائے جا رہے ہیں ان میں حکومت بچوں کی فیس دیتی ہے سکول اونرز کو، اور وہ نظم و نسق کو چلاتے ہیں۔ اب وہ فیس جو ہے اس میں اضافہ درکار ہے۔ اب وہ سارے ادارے جو ہیں، اخوت ہے، ہیلپ لائن ہے، دوسرے ادارے ہیں، الخدمت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فیس میں اضافہ کریں، کم از کم اسے 1,500 سے 2,000 روپے کے درمیان کریں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں فی بچہ 2,000 روپیہ خرچ ہونا چاہیے۔ اب جو طالب علم، آپ دیکھیے طالب علم اپنی جگہ ہے، جو ٹیچرز ہیں ان سکولوں کے، ان کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے؟ کسی کو 10,000، کسی کو 12,000، کسی کو 15,000۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حکومت نے کم از کم تنخواہ مقرر کی ہے انسکلڈ لوگوں کی 37,000 روپے۔ تو یہ تو اس کو جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سکول چل رہے ہیں وہاں کم از کم تنخواہ 37,000 تو ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے کام کر رہے ہیں سر؟ کس طرح سے کریں گے؟ تنخواہوں میں اضافہ ہو، فی طالب علم جو ان کی فیس ہے اس میں اضافہ کیا جائے، تو آپ ایک کو ہنگامی طور پر پھر یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس میں اردو زبان جو ہے، وہ جو جتنے آپ کے پرائیویٹ ادارے ہیں او لیول اے لیول نے مت مار دی ہے، اردو زبان جو ہے ایک ثانوی زبان کے طور پہ پڑھائی جا رہی۔ تو اردو کو بنیادی اہمیت حاصل ہونی چاہیے۔ اردو جو ہے اس کو، یعنی جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو بھی کہا جائے، آکسفورڈ والوں کو کہہ دیں او لیول اور اے لیول جو کراتے، بھائی اردو جو ہے وہ ثانوی زبان کے طور پہ نہیں پڑھائی جائے گی، وہ لازمی زبان کے طور پہ اور سب سے اہم زبان کے طور پہ پڑھائی جائے گی۔ تو یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مقابلے کے امتحانوں میں اب سپریم کورٹ کا حکم آ چکا کہ آپ اردو زبان میں پرچے حل کرنے کی اجازت دیں، انٹرویوز اردو زبان میں لیں، اردو کو سرکاری زبان بنائیں۔ ابھی تک یہ کام نہیں ہوئے، یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، نظریاتی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی، تب ہم تعلیم جو ہے اس کی روشنی گھر گھر پہنچا سکیں گے۔ وگرنہ تقریر تو بہت اچھی ہوگی اور تقریریں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ نتائج حاصل نہیں ہم کر سکیں گے جن کی ہم آرزو کرتے ہیں۔